جب اختلاف ہوگا تو میری امت کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھنے والے، وہ ایک دو قبیلے کی بات نہیں، قبائل من امتی، بہت سارے قبائل، بہت سارے افراد میری امت کے مشرک بن جائیں گے۔ آج مولوی کہتا ہے شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، کلمہ گو مشرک ہوتے ہی نہیں، جو کلمہ پڑھ لے وہ تو مشرک ہی نہیں۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں قیامت نہیں آ سکتی جب تک میری امت کے بہت سارے قبائل مشرک نہ بن جائیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ فلسفہ بھی نیا آیا جو کئی فرقوں کو لے ڈوبا کہ کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہوتا، حالانکہ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کلمہ پڑھنے والی تھی، وہی فتنے کی بنیاد، اور جتنے بھی یہ باطل فرقے ہیں سب کے لیے گٹر وہ شیعہ مذہب ہے، اور عبداللہ ابن سبا کی پارٹی ہے۔ بے شک ایسا کہو کیونکہ حکومت شیعوں کی ہے جس میں بیٹھے، مولوی تو جیل میں چلا جائے تم خوش ہوتے ہو لیکن تم بچ جاؤ، پوری حکومت تمہاری شیعوں کی ہے، حتیٰ کہ چیف جسٹس سمیت۔ میں سوچ رہا تھا بالکل باندر والی شکل ہے جی، آیا کہاں سے؟ مجھے پتا چلا یہ بھی اسی گٹر کا چوہا ہے۔ اچھا، تو یہ نیچے سے اوپر تک کام ایک ہی ہے۔ تو بہرحال مسئلہ تو بیان کرنا ہے، سختی نہیں کرتے، گٹر کا لفظ بولا ہے کہ جتنی گندگی ہے سب کا گٹر وہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جو اس امت میں فتنہ بھی ہے اور باب الشرک بھی ہے، شرک کا باب بھی وہ ہے۔ اس نے سب سے پہلے نعرہ لایا یا علی مدد، علی مشکل کشا، علی حاجت روا، لیکن چھپ چھپ کے نعرہ لگایا، کھول کے نہیں لگایا، چھپ چھپ کے خاص خاص آدمیوں کو کہتا علی علی۔ حضرت علی کو شکایت پہنچ گئی، حضرت نے بلایا، اور سوپر کیا کہتے ہیں؟ حضرت انتا انتا، تو کنایا، تو انتا، بندے دا پتر بن، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کیا تم نے کہا انتا انتا؟ میں آخری تنبیہ کر رہا ہوں، انتا انتا انسان کا بچہ بن جا۔ یہ تو کچھ چھپ گیا، لیکن اس کے جو پارٹیاں تھیں، آپ کہتے ہیں بھئی کھتونگڑا کھوتی تو اگے ہوں دے، تو وہ ذرا آگے ہوئے، انہوں نے نعرہ لگا دیا علی الہ، علی الہ۔ جب نعرہ لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندقیں کھدوائی، گڑے، اس میں بہترین آگ جلوائی، اور جب آگ جل گئی صحیح تو ان سب کو پارٹی کو جمع کیا، وہ بڑا سرغنہ تکیہ اختیار کر گیا، تکیہ کی بنیاد بھی جہاں سے، اس نے حضرت علی سے تکیہ اختیار کیا، اور تکیہ دراصل حضرت علی سے تھا۔ تو اس کی جو پارٹی گروہ تھی ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے گروہ کو اس گڑھے میں ڈالا اور ان کو جلایا۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا، انہوں نے کہا ہون تے پک ہو گیا کہ علی الہ ہے، اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ الہ آپ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب الہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، تو آپ ہمیں آگ میں ڈال رہے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ آپ الہ ہیں۔ تو شرک کا گٹر بھی وہاں سے شروع ہو گیا اور اسی راستے سے آیا۔ تو فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بہت سارے قبائل مشرک نہ بن جائیں۔ تو جہاں میں ایک ہی بات عرض کروں گا، ایک مولوی صاحب ایک روایت پیش کر رہا تھا بخاری سے کہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ میں نے کہا پھر تو تمہارا کمال ہے،
جس چیز سے پیغمبر بے فکر گئے تم نے وہ کام کر دکھایا۔ پیغمبر تو فرما رہے ہیں کہ توحید اس طرح بیان ہو گئی کہ اب مجھے تم پہ شرک کرنے کا خوف نہیں، تو کمال تو قبر چٹو تمہاری ہے کہ جس مسئلے سے پیغمبر بے فکری سے گئے اور پیغمبر بے فکر تھے، تم نے وہ کام کر کے دکھائے۔ باقی یہ ہے کہ ان تشرکوا بعدی، یہ کون ہے؟ ان تشرکوا بعدی والے اس کو پتہ ہی نہیں، یہ وہی طائفہ منصورہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ۔ فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا، وہ شرک نہیں کرے گا اور ہمیشہ وہ حق پہ رہے گا۔ اس میں یہ نہیں گارنٹی کہ کوئی کلمہ گو شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ تیرے ملا کی جہالت ہے، ورنہ پیغمبر کریم کی 18 حدیثیں موجود ہیں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ذراعًا بذراع شبرًا بشبر ذراعًا بذراع۔ فرمایا بالکل ہو بہو طبقاً نال بالنال، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے، اس طرح تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہ 18 حدیثیں ہیں، اور یہود نصارہ کے اس نقش قدم کی پہلی بنیاد کیا تھی کہ یہود و نصارہ میں شرک نہیں تھا۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہی قبر پرست تھے جن پہ اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی قبر پرستوں پہ لعنت کی۔ فرمایا اللہ لعنت کر، صحابی کہتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا رہے تھے، درد کی شدت تھی، تکلیف کی شدت تھی، بخار کی شدت تھی، اور بار بار آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پہ لعنت کر، عیسائیوں پہ لعنت کر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، انہیں جا کے پکارا، انہیں کہا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ تو مولوی نے کہاں سے نکال لیا شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں۔ آپ تو فرما رہے ہیں بالکل انہی کے نقش